کیونکہ سورۃ النساء امور مصلحہ ہے معاشرے کے لیے، اور معاشرہ سب سے پہلے تب بنتا ہے کہ لوگ خود عمل کریں۔ تو ابتدائی حصہ 57 آیات کا ان 16 مسائل پر مشتمل ہے جن میں لوگ خود عمل کریں گے، اور آیت نمبر 58 سے وہ 8 احکام ہیں جن کے نفاذ کے لیے اور منوانے کے لیے بالا 10 قسم کا قانون و حاکم چاہیے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ادا کرو امانتیں اپنے اہل کو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امانت اہل کے حوالے کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب نماز پڑھانی پڑے گی کسی اور کو، مروا ابا بکر فلیؤم بالناس، آپ نے کہا ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حالانکہ آپ کا چچا عباس موجود تھا، آپ کا چہیتا داماد چچا زاد بھائی حضرت علی موجود تھے، اس کے باوجود جب آپ کو کہا بھی گیا کہ ابو بکر تو بہت اسیف ہے، نرم دل ہے، اذا قام مقامک، جب آپ کی جگہ کھڑے ہو جائیں طاقت نہیں رکھیں گے نماز پڑھانے کی، آپ نے فرمایا انتن صواحب یوسف، یہ سب سازش کی باتیں ہیں۔ ابو بکر صدیق جیسے اہل اس امت میں کوئی اور نہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اور جب ابو بکر صدیق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے درخواست کیا جل اصحاب میں، تو آپ نے فرمایا کہ عمر کو منتخب کرتا خلافت کے لیے۔ الملل والنحل میں شعرستانی نے لکھا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا من امرتنا علیہ، یہ کس کو مقرر کیا؟ کیونکہ حضرت عمر کے بڑے غیظ و غضب والے مشہور تھے۔ ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے، فرمایا لو سئلت عنہ یوم القیامہ لاقولن ولیت علیہم بعدی خیر الرجال، اگر یہ سوال قیامت کے میدان میں بارگاہ الہی میں ہوا میں کہوں گا کہ میں نے اپنے بعد بہترین انسان خلیفہ چنا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے زندگی میں اللہ نے 2 نعمتیں عطا کی، ان میں ایک نعمت کا نام لیتے تھے ایک کا نہیں لیتے تھے۔ وہ جو لیتے تھے وہ امام ابو یوسف کو فرماتے تھے، یہ شاگرد جو میرا ہے بڑا کام کاج ہے۔ امام ابو یوسف بیمار ہو گئے بہت زیادہ، اور بیماری اس ڈگر کی تھی کہ شاید بچ نہ سکے۔ امام صاحب عیادت کے لیے آئے اور فرمایا میں تو بہت خوش تھا کہ میرے بعد آپ کام کریں گے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی تھوڑی عمر ہے۔ خدا کا کرنا تھا، حضرت کی تشریف آوری کی برکت تھی کہ امام ابو یوسف ٹھیک ہو گئے، اور ٹھیک ہونے کے بعد بجائے امام صاحب کے درس میں آنے کے اپنا درس کھول لیا۔ امام صاحب نے کہا ابو یوسف کہاں ہے؟ آ نہیں رہے جی، وہ تو آپ نے کہا ہے میرے بات بیٹھ سکتا ہے تو درس کھول لیا۔ اچھا، امام صاحب نے کہا اس کی اصلاح بہت آسان ہے، 2 منٹ میں سیدھا ہو جائے۔ ایک شخص کو 5 مسئلے بتائے اور ہر مسئلے میں انہوں نے کہا کہ جو جواب دے تم کو اخطاء غلط کہتا ہے۔ اتنا بڑا اعتماد تھا امام کو، عجیب ہو تو زبردست اللہ نے مہارت دی۔ وہ آدمی آیا اور امام صاحب درس دے رہے تھے، جب وقفہ ہو گیا تو اس نے کہا مجھے بھی کچھ مسائل ہے، کہا پوچھئے۔ تو پوچھنے لگے، مثلاً اس نے پوچھا کہ نماز کس طرح شروع ہوتی، فرض سے یا سنت سے؟ امام ابو یوسف نے کہا فرض سے، کیونکہ اللہ اکبر شرط ہے۔ انہوں نے کہا اخطاء غلط۔ اس نے کہا سنت سے، یعنی رفع دین سنت ہے، ہاتھ اٹھانا۔ انہوں نے کہا اخطاء غلط۔
پھر اس شخص نے پوچھا کہ ہانڈیا پک رہی تھی، اوپر سے کوا گر گیا اور مر گیا اندر، ہانڈیا پاک ہے یا نہ پاک؟ انہوں نے کہا کوا تو مردار اور ہانڈیا پلیت ہو گیا، ناقابل استعمال ہے۔ تو اس شخص نے کہا اخبار غلط۔ پھر ابو یوسف نے غور کیا کہ بڑا دیگ ہوگا اور چھوٹا سا کوا نسیہ منسیہ ہوا ہے، فتلاشا ختم ہی ہو گیا تو پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا اخبار تھا غلط۔ پھر پوچھا دھوبی کے پاس کپڑا دیا تھا دھلنے کے لیے، رنگنے کے لیے، گم ہو گیا، تو زمان آئے گا یا نہیں؟ امام ابو یوسف نے کہا کپڑا تو متقوم ہے، لہذا زمان آنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا اخبار تھا غلط۔ پھر امام ابو یوسف نے غور کیا اور سوچا کہ شاید تعدی نہیں ہے اس میں، کہا زمان نہیں آئے گا۔ تو اس شخص نے پھر کہا اخطا تھا، یہ جواب بھی غلط۔ پھر اس نے پوچھا کہ ایک کنیز ہے یہودیہ اور حاملہ ہوئی ہے مسلمان سے اور وہ مر گئی ہے، کہاں دفنائیں گے؟ تو اس نے کہا یہودی اور قبرستان میں، کہا اخطا تھا۔ کہا مسلمانوں کے قبرستان میں، کہا بچہ پیٹ میں ہے، کہا اخطا تھا غلط۔ کہا ابو یوسف اٹھے، کہا چلتا ہوں حضرت سے پوچھتے۔ امام حنیفہ کے پاس آ گئے، امام صاحب نے دیکھا، فرمایا ما جاء بک الا مسألۃ الغراب، کوے کا مسئلہ اٹھا کے لایا ہے۔ پوچھا حضرت، میں نے کہا سنت سے یہ کہتے غلط، میں نے کہا فرض سے۔ امام صاحب نے کہا آپ کو کہنا چاہیے بھی کلیہما، دونوں سے، فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے، دونوں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت یہ کوے کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہ نہیں پوچھ رہے آپ کہ پکنے سے پہلے گرا ہے یا بعد میں گرا ہے۔ اگر پکنے سے پہلے گرا ہے پھر ہانڈیا پلید ہے، اور اگر ہانڈیا پک چکا ہے تو کوا اس میں مرا ہے، بوٹیاں دھو لے اور شوربہ پھینک کے دوسرا بنا لے۔ پھر اس نے حضرت صاحب نے کہا کہ حضرت جی وہ دھوبی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اگر رنگنے سے پہلے گم ہوا ہے کپڑا تو زمان آئے گا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور اگر کپڑا رنگا گیا دھل چکا تھا مالک نہیں آ رہا ہے تو وہ اس کا نوکر نہیں ہے، لہذا زمان نہیں آئے گا۔ ہر مسئلے میں تفصیل فرمائی، صحیح اور صواب کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو رہا تھا تو امام محمد جامع صغیر پڑھ رہے تھے۔ حضرت سے پوچھا کہ کیا کروں گا؟ کہا راجے ابا یعقوب، امام یوسف سے پڑھو، وہ اکٹھے پڑے ہوئے تھے۔ امام محمد کہتے بہت گرانی پیش آئی، ساتھی سے پڑھنا، لیکن جب ابو یوسف نے درس کا آغاز کر لیا تو جب میں کتاب کو دیکھتا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو حنیفہ پڑھا رہا ہے یا ابو یوسف پڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں ایسا شبیہ بنایا، باہر